السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اور کفر کرنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لام نون کا مجموعہ یہ مستقبل کی ہمیشہ کی تاکیدی نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس سے پہلی کتابوں پر۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ تو دیکھے جب ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، تو بعض کی طرف بات کو لوٹائے گا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ تو کمزور لوگ یہ بات کہیں گے تکبر کرنے والے لوگوں کو، للذین استکبروا، تکبر کرنے والے لوگوں کو کہیں گے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنی توحید اور آخرت پر ایمان، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی تھی اس کی تائید کے طور پر تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر کرتے ہوئے کفار مکہ کے عناد اور کفر کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر اس قدر عناد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ اس قدر دشمنی تھی کہ انہوں نے تاکیدی طور پر یہ بات کہہ دی کہ ہم ہرگز نہ قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس سے پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لائیں گے، یعنی تورات، زبور، انجیل، ساری کتابوں کے یہ لوگ منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کاش کہ تم دیکھو کہ جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے بعد قرآن کی اور باقی کتابوں کی تصدیق کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ تصدیق اس صورت میں پہلے ہی بہت بیان ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کچھ متکبر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو سربراہ ہوتے ہیں، سرغنہ ہوتے ہیں کسی بھی گروہ کا، اور مستضعفین وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، کہ پیروکار لوگ اپنے سرداروں کو اور ان بدمعاشوں کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم کا ایندھن بنے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم۔ تو اس وقت متکبرین کہیں گے کمزور لوگوں کو، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے؟ یعنی کیا ہدایت سے ہم روکنے والے تھے اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جھلک بھی دکھائی ہے کہ متکبرین یا سردار قسم کے لوگ یا جو بڑے بنتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، یہ کمزور اور غریب لوگوں کو جبراً اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں کو مارا جاتا تھا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا گیا اور ان کے خاندان پر سختیاں کی گئیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مستضعفین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو کٹ گئے، قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، ان کو بھوکوں مارا گیا، ان کو مکے کے گرم پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ لیکن کچھ مستضعفین وہ تھے جو تکبر کرنے والوں کے پیچھے لگ گئے، لیکن قیامت کے دن وہ ان کے سردار ابو جہل جیسے لوگ یہ کہیں گے، انحن صددناکم، کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ تو اس بحث مباحثہ میں بالآخر مستضعفین، کمزور لوگ جنہوں نے زندگی بھر ذلت برداشت کی اور ذلت کی زندگی گزار کے گئے، اتنے ذلیل تھے کہ وہ اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لیا کرتے تھے، دوسروں کے حقوق سلب کر لیتے تھے، ان سے ان کے کبراء جو بھی کرواتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ اب وہ جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو یہاں بھی ان کو بڑوں کا روب و دبدبا ان کو مات کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں، بلکہ یہ تو دن رات کا ایک مکر تھا، دن رات کی ایک تدبیر تھی جب تم ہمیں حکم کرتے تھے۔ کہیں یہاں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، وقال الذین استضعفوا، اور جو مستضعفین ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ تکبر کرنے والوں کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ تو ایک چال بازی تھی دن اور رات کی، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اس کے کئی شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ آخرت کی شرمندگی دنیا کی شرمندگی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ دنیا میں تو بندہ جھوٹ بول لیتا ہے، چھپ جاتا ہے، شہر بدل لیتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے اور بڑا کچھ کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈال دیں گے ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ اس بحث مباحثے میں مصروف ہوں گے اور اپنی ذلت کو چھپا رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں توق اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو سب کے سامنے نمایاں کر دیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے کہ کیا دنیا میں وہ گناہ کرتے ہوئے نہ ان کو شرم آتی تھی، نہ وہ کسی کا لحاظ رکھتے تھے، تو آج ان کو سر عام سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے کسی بھی بستی میں نہیں بھیجا من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا مگر اس کے مالداروں نے کہا، مترفوها یعنی یہ تعریفون سے ہے، یعنی خوشحالی، مترفون یہ اسم مفعول ہے، یعنی وہ لوگ جن کو خوشحالی عطا کی گئی، مالدار قسم کے لوگ، انہوں نے یہ کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے نافرمانی مالدار لوگوں نے کی، اور انبیاء علیہ السلام پر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ امراء میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ غریب لوگ اس نشے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور جن مالداروں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے لوگ، تو وہ مالداری کے باوجود بھی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ جس بھی بستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے مالداروں نے ان کا انکار کیا اور نافرمانی کی، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے مال اور اولاد اکثر بہت زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ہم دنیا میں پیسہ خرچ کر کے ہر چیز خرید لیتے ہیں تو آخرت میں بھی یہی مادہ پرستی چلے گی، یہ دولت کا ہی وہاں بھی معیار ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں معیار انسان کے عمل کا ہوگا، دولت کا سکہ وہاں نہیں چلے گا، وہاں کا سکہ دنیا کی نیکی ہے۔ دنیا میں جو نیکی کرے گا وہ اس کی آخرت کے لیے ایک سکہ ہوگا، اس کی مالداری ہوگی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی
کہ ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمیں بچا لے گا، ہم نہیں عذاب کیے جا سکتے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ بے شک رزق میرا رب پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور وہی کم کرتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اگر مال اولاد کی کثرت جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو پھر مال تو بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہے دے کے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہے ساری دنیا کی زندگی مالداری میں اس کی گزار دیتا ہے۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو طلب کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ان کو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے اور غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جہنم کا طوق ہیں، یہ پیروں کی بیڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اگلی آیت میں ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، کہ یعنی ان کو یہ بات بھی کہہ دو کہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی ہے جو تمہیں ہمارے نزدیک درجوں میں بلند کر دیں گے۔ یہ اس کا محاورہ معنی ہے، اور لفظی معنی ایسے ہوگا وَمَا أَمْوَالُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے مال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ ہی تمہاری اولاد اس درجے کی ہے، الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، جو قریب کر دے تم کو، قریب تر کر دے تمہیں ہمارے نزدیک درجوں میں، زلفیٰ درجات میں۔ یعنی مال اور اولاد کے ساتھ درجے نہیں بلند ہوتے، بلکہ درجے بلند ہوتے ہیں عمل صالح کے ساتھ۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کئی گنا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا عَمِلُوا، ان کے عمل سے بڑھ کر، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ چوباروں میں، بلند عمارتوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مال اور اولاد کی کثرت اگر جنت کا سبب بنتی ہو پھر تو یہ بات ہوگی نا کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ جنت میں زیادہ بڑی جگہ لے گا، اور جس کی دولت زیادہ ہے اس کو زیادہ بڑی جگہ ملے گی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ یعنی بچوں کا اور مال و دولت کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، بلکہ دخل ہے ایمان کا اور عمل صالح کا، کہ اگر ایک شخص کا اپنا ایمان پختہ ہے اور اس کا عمل اچھا ہے، اور اس نے اپنی اولاد کے اندر بھی یہی چیز رکھی ہے، ایمان اور عمل صالح، تو پھر تو ان کو ان چیزوں کے ساتھ درجے مل جائیں گے۔ لیکن اگر عمل صالح ہی نہیں تو بڑے بڑے مالدار قارون جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ دنیا میں بھی عزت نہ پا سکے اور نہ ہی آخرت میں ان کو کچھ ملے گا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو معجزین، بے بس دکھانے کا، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یعنی ناکام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی چاہے وہ مالدار ہوں، صاحب اولاد ہوں، یا اکیلے ہوں، غریب ہوں، اگر ان کا عمل اچھا نہیں ہے اور وہ دین کو ناکام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے، بلکہ یہ عذاب میں حاضر کر لیے جائیں گے، عذاب میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں غربت اور امیری کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، کہ اگر ایک طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال جہاد کے لیے پیش کر دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال پیش کر دیتے ہیں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیروں چاندی، سونا، اونٹ، گھوڑے سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کی شان میں آیات اتار دیتے ہیں، تو وہیں ان غریبوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے شان قرآن مجید میں بیان کی اور فرمایا کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ وہ لوگ بھی جو محنت مشقت کی تھوڑی سی کمائی، چند کھجوریں یا تھوڑا سا پنیر یا تھوڑی سی چیز ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں لا کر دے دیتے ہیں، اللہ اس کی بھی نہ قدری نہیں کرتا۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک صحابی تھوڑی سی کھجوریں جنگ تبوک کی تیاری کے لیے لے کے آئے، منافقین نے مذاق اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھجوروں کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور ان کھجوروں کو ڈھیر کے اوپر ایک ایک کر کے سجا دیا۔ یعنی یہ اس چیز کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ کے نزدیک صرف نیت کی قدر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تمہارے منہ، تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہاری نیت اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اگر وہ غریب ہے، بیمار ہے، تھوڑا عمل کرے گا لیکن نیت ٹھیک ہے تو وہ مقبول ہے، اور اگر کوئی تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے لیکن نیت ہی صاف نہیں ہے تو کچھ بھی مقبول نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کیا یہ ہیں وہ لوگ جو خاص تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے فرشتوں جیسے پروں والے مجسمے بنا رکھے ہیں، اور یا فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، جبریل، میکائیل، تعویذ لکھتے ہیں، اس طرح کے گلے میں ڈالنے والے، پینے والے، دھونے والے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے وظیفے کرتے ہیں اور تعویذ کرتے ہیں اور ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ فائدہ ان فرشتوں کے ناموں سے نہیں ہوتا، بلکہ شیاطین ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے ان الفاظ کا جھانسا دے کر ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ مثلا لوگ اس طرح کے وظیفے کر کے دولت طلب کرتے ہیں، ان کو دولت مل جاتی ہے، یا اولاد مانگتے ہیں تو اولاد مل جاتی ہے، یا کوئی اور خوشی یا کوئی پریشانی سے نجات، تو یہ ان کے لیے ایک شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ورنہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن کوئی بھی بعض تمہارا بعض کے لیے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، کسی نفع کی اور نہ نقصان کی۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ظلم کرنے والے لوگوں کو کہ آگ کا عذاب چکھو، اس وجہ سے کہ تم قرآن اور حدیث کو دنیا میں جھٹلاتے رہے اور اس عذاب کو بھی جھٹلاتے رہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ناموں سے کوئی بھی معاملہ حل کرنا یہ غیر شرعی ہے، یعنی ان کے نام لکھنا، تعویذ بنانا، یا فرشتوں کے نام لکھ کر کمروں میں لٹکانا، یا جس طرح حروف مقطعات کی تختی لگانا، یہ سب چیزیں یہ غیر شرعی ہیں، شریعت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں بینات جو واضح قسم کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا آدمی، یریدو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اس چیز سے روک دے
جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے، یعنی وہ نبی کے خلاف یا عالم دین کے خلاف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دین کا سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے علماء پر رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ کسی عالم دین سے اس طرح کی بات سنتا ہے تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف تمہیں باپ دادا کے دین کو چھڑوانے کے لیے اور اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دوسری بات، مشرکین یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو، مگر جھوٹ بنا لیا گیا، یعنی گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ، افک جھوٹ، مفترا خود سے بنایا ہوا، یعنی انہوں نے قرآن اور حدیث کو من گھڑت باتیں قرار دے دیا۔ تیسری ان کی انکار کی صورت یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، جب بھی حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ نہیں ہے مگر جادو مبین، واضح قسم کا، کھلا، یعنی چونکہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے اور جادو کے درمیان یہ لوگ فرق نہ کر پائے، ان کے ذہنوں میں گندگی تھی، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہہ کر انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو ٹھکرا دیا، حالانکہ شریعت کے اندر اور من گھڑت باتوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی معجزے اور جادو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ بات کہتے ہیں اور ہم نے ان کو کوئی ایسی کتابیں نہیں دیں جس کو یہ پڑھتے ہوں، یعنی کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اتری ہو کہ جس میں ان کے لیے ان کے جو ان کے خیالات ہیں، ان کا جو گمان ہے، ان کے جو من گھڑت بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کی دلیل، ان کے مذہب کی کوئی دلیل ان کتابوں کے اندر موجود ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی ڈرانے والا، یعنی عرصہ دراز سے مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو پھر یہ کس بنیاد پر قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس سے پہلے لوگوں نے بھی اس کو جھٹلا دیا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ مکہ کے لوگ اس چیز کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی تھی، یعنی عادی، سمودی اور باقی تمام اقوام جن کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑا، وہ اتنے طاقتور تھے کہ مکہ کے لوگ ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ فرمایا کہ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، جب انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس ان کے انکار کا پھر کیا انجام ہوا، یعنی وہ اتنی طاقتور قومیں اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں تو مکہ کے لوگ کیسے ٹھہر سکیں گے؟ اور اگر مکہ کے لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، صحتیں کمزور، قد چھوٹے، عقل تھوڑی، فہم اور برداشت کم، یعنی آئندہ آنے والی نسلیں پہلی نسلوں سے ہر چیز میں کم ہیں، یہ لوگ، ہم سب لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن اور حدیث کا نفاذ۔ اگر ہم ملکی سطح پہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ پر قرآن اور حدیث کو نافذ کریں۔ جب ہم اپنے اوپر، اپنی اولادوں پر قرآن اور حدیث کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوگا کہ وہ پورے ملک میں قرآن اور حدیث کے نفاذ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔